فیڈ کراتے وقت قرآن مجید پڑھنے کا حکم. کیا بچے کو دودھ پلاتے وقت قرآن مجید پڑھا یا سنا جا سکتا ہے؟ بنت حوا کراچی سے. جی ہاں بالکل، پڑھا بھی جا سکتا ہے، سنا بھی جا سکتا ہے، سنایا بھی جا سکتا ہے. حالت حیض میں ناخن کاٹنے کا حکم. رات میں ناخن کاٹنا اور رات میں جھاڑو دینا شریعت کے اعتبار سے کیسا ہے؟ نیز حالت حیض میں ناخن کاٹ سکتے ہیں یا نہیں؟ اور فرض غسل میں کوئی دعا پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ بنت سراج لکھنؤ سے. رات میں ناخن کاٹنا، رات میں جھاڑو دینا بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ناخن جب بڑھ جائیں کاٹ دیں، چاہے رات ہو یا دن ہو. جب گھر میں ڈسٹ ہو اور گرد و غبار ہو جھاڑو دے دیں، چاہے رات ہو یا دن ہو. حالت حیض میں ناخن کاٹ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اور فرض غسل میں کوئی دعا پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ میرے علم میں نہیں ہے کوئی دعا فرض غسل کے لیے. عورتوں کا یوٹیوب چینل چلانا کیسا ہے؟ کیا عورتیں یوٹیوب پر معلوماتی چینل کے لیے اپنی آواز کا استعمال کر سکتی ہیں اور اس کی آمدنی استعمال کر سکتی ہیں یا نہیں؟ اہلیہ ماجد انصاری کراچی سے. جوان لڑکی اگر پردے کے بغیر یوٹیوب چینل پر آتی ہے وہ تو بالکل ناجائز ہے، حرام ہے. البتہ اس سے اس کی ارننگ کا تعلق اس عورت کے پروگرام سے ہے کہ وہ لوگوں کو سکھا کیا رہی ہے. اگر کوئی جائز بات سکھا رہی ہے تو ارننگ حلال ہوگی. یعنی مثال کے طور پر کوئی خاتون ہے جو پردے میں نہیں ہے، جوان بھی ہے، اور وہ بے پردہ ہو کے جو ہے وہ یوٹیوب چینل پہ لوگوں کو یعنی چینل پہ کوکنگ سکھا رہی ہے، تو کوکنگ چونکہ ایک بذات خود ایک جائز عمل ہے، اس لیے اس کی ارننگ حلال ہوگی. ارننگ ناجائز نہیں ہے، بلکہ ارننگ تو ایڈورٹائزمنٹ کی ہوتی ہے، تو ارننگ حلال نہیں ہے. لیکن اس عورت کو آنے کا گناہ ہوگا کیونکہ عورت پہ پردہ کرنا واجب ہے. لیکن اگر کوئی عورت مکمل پردے میں آ رہی ہے تو جوان عورت کے لیے چونکہ آواز میں اس سے فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے، لوگوں کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے، تو اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا. اس عمل کو عورت کو روکا جائے گا. میں نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن بہرحال یہ عمل ناپسندیدہ ہے شریعت کی روشنی میں، اور فتنے کی وجہ سے اس کو روکنے کی کوشش کی جائے گی، اس عورت کو منع کیا جائے گا. اور اگر ایجڈ ہے تو اور کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے اس میں تو پھر جائز ہے، گناہ نہیں ہے انشاءاللہ. یہ جو بعض لوگ بہت ہی حیا کے خلاف مسائل پوچھتے ہیں، تو میں حیا کے خلاف مسئلہ پوچھنے سے منع نہیں کرتا، لیکن میں کہتا ہوں وہ انفرادی طور پہ پوچھیں. عام طور پر میں 5 سے 6 کے درمیان شام کو کال ریسیو کرتا ہوں، تو وہ پھر اسی طرح کھلے عام جو ہے نا وہ ریکارڈنگ اس کی ٹھیک نہیں ہوتی، کیونکہ گھروں میں سب اجتماعی سطح پہ بھی میری یہ چینل سن رہے ہوتے ہیں، خواتین بھی بیٹھی ہوتی ہیں، بیٹیاں بھی بیٹھی ہوتی ہیں، باپ بھی بیٹھا ہے، تو بیٹیاں باپ کے سامنے اس طرح حیا سوز مسائل سنیں، یہ پھر حیا اور شرم کے خلاف ہے. تو وہ الگ، وہ ٹھیک ہے شریعت کے مسائل میں حیا نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب ایک ایسے طریقے سے آپ مسئلہ پوچھ سکتے ہیں انفرادی طور پر، تو پھر کھلے عام وہ مسائل پوچھیں جس میں جو حیا کے خلاف نہ ہو. تو میں مسئلہ پوچھنے، کیونکہ میں نے ایک دفعہ اسی طرح چینل پہ کہہ دیا کہ بھائی حیا کے خلاف مسائل نہ پوچھے، تو لوگوں نے کہا پھر وہ مسائل ہمیں پتہ کیسے چلیں گے؟ تو بھائی وہ مسائل ایسے پتہ چلیں گے کہ آپ اپنے کسی قریبی عالم سے پوچھ لیں، یا انفرادی طور پر میری کال اگر لگ جاتی ہے تو مجھ سے پوچھ لیں. لیکن کھلے عام اس طرح جو ہے نا وہ مسائل پوچھنا، اس میں گھروں میں خواتین بھی سن رہی ہوتی ہیں، مرد بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بعض دفعہ وہ پھر مناسب نہیں ہوتا. میرے چینلوں کا، میرے بیانات کا لوگوں نے بڑا غلط استعمال کیے، بہت سے ایسے کلپ نکال کے نا اس پہ بڑے حیا سوز ان کے عنوانات لگا کے ان کو پھیلایا ہے. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مفتی صاحب یہ عنوان لگا رہے ہیں. اسی وجہ سے ہم نے چینل پہ اپنے قبضہ کیا ہے، اپنے چینل کو خود بنایا تاکہ اس چیز کو کنٹرول کیا جا سکے، اور الحمدللہ اس کے بعد کافی حد تک یہ معاملہ کنٹرول ہوا ہے. بینک کے گارڈ کی تنخواہ کا حکم. میں نے سنا ہے کہ آج کل جو وبا چل رہی ہے اسے دور کرنے کے لیے مغرب کے عنوان کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ جاسیہ پڑھنا وبا دور کرنے کے لیے، یہ اصل میں عنوان. میں نے سنا ہے کہ آج کل کی جو وبا چل رہی ہے اسے دور کرنے کے لیے مغرب کے بعد سورہ جاسیہ بآواز بلند پڑھنی چاہیے. کیا یہ بات درست ہے؟ بنت عبداللہ کراچی سے. کوئی میرے علم میں اس کی دلیل نہیں ہے، ایسے ہی بات ہے. پڑھیں، سب سے پہلے تو گناہوں سے توبہ کریں جو اصل چیز ہے، اور دوسرا احتیاطی تدابیر اختیار کریں. اور کچھ پڑھنا ہے تو قرآن مجید کی مشہور دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا بھی زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کرے. سسرال میں جھاڑو پونچھا لگانا اور برتن دھونا، سب گھر والوں کی خدمت کرنا. یہ کسی تپی بھی بہو نے پوچھا ہے. میرے ابو نے رشتہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ میری بیٹیوں نے نہ کبھی گھر میں جھاڑو دی نہ کبھی کپڑے دھوئے. ہم لوگوں نے گھر میں صرف کھانا بنایا ہے، وہ بھی اگر زیادہ مہمان ہو تو باہر سے آتا ہے. یعنی ہم نے گھر میں کھانا بنایا صرف ابا اماں وغیرہ وغیرہ کے لیے، باقی زیادہ مہمان آتے تو باہر سے کھانا آتا تھا. تو ہمارے گھر میں کام والے اور ڈرائیور سب ہیں.
اچھا، گھر میں کام والے اور ڈرائیور سب ہیں، یعنی نوکر چاکر رکھے ہوئے، لینڈ لارڈ فیملی ہے۔ اب یہاں سسرال میں یہ رواج ہے کہ گاڑی میں سامان عورتیں رکھیں گی، گاڑی سے سامان خواتین نکالیں گی، گاڑی عورت صاف کرے گی، یہاں تک کہ بہو اپنے شوہر کے ساتھ اس کے سارے اوپر کے 6-7 بہن بھائیوں کے کام بھی کرے گی، جھاڑو لگانا، پونچھا لگانا، برتن دھونا، کھانا پکانا، کپڑے دھونا، سب کی استری کرنا۔ اگر کسی کام سے منع کروں تو اس پہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے، حالانکہ رشتہ کرتے وقت انہوں نے صاف کہا تھا کہ ہم کوئی کام نہیں کروائیں گے، یہ سارے کام کرنا میری استطاعت سے باہر ہے، اس صورت میں کیا کروں؟ ایک بندی۔ دیکھیں، اصولی طور پر تو عورت کے ذمے ہے کہ وہ گھر میں کام کاج میں ہاتھ بٹائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک عورت اپنے 6-6 8-8 نندوں کے دیور اور نندوں کے کپڑے دھوئے، یہ تو ظلم ہے اس کے اوپر۔ کم از کم اپنے شوہر اور اپنے ساس سسر کی خدمت اخلاقی ذمہ داری ہے عورت کی، یہ اس پر اخلاقاً لازم ہے۔ اور جب جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو کام ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، سب مل جل کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک دن سب کے لیے کسی ایک نے کھانا بنا دیا تو دوسرے ٹائم پہ دوسری بہو نے سب کے لیے کھانا پکا دیا۔ تو یہ سب مل جل کے، جیسے ہم سفر میں جب جاتے ہیں نا تو کام کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ تبلیغ جماعت میں آپ دیکھ لیں نا، 10-10 لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو ایک کا کام ہوتا ہے بھائی کمرہ صاف کر دو، ایک کا کام ہوتا ہے بھائی ٹماٹر لے آؤ، ایک کا کام ہوتا ہے جی آپ آلو چھیل دو، ایک کا کام ہوتا ہے جی آپ کھانا پکا دو، باریاں تقسیم ہوتی ہیں۔ اب اس میں کوئی تبلیغ والا یہ کہے کہ میرے ذمہ کام نہیں ہے، یہ تو ہمیں بتایا ہی نہیں تھا کہ تبلیغ میں نکل کے کام بھی کرنا پڑے گا، ہم تو تبلیغ کے لیے نکلے، تو یہ کہا جائے گا کہ بھئی یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، یہ تو طے شدہ بات ہے کہ جب اکٹھے رہتے ہیں تو کاموں کو ڈیوائیڈ کرنا پڑتا ہے۔ تو جب بھی لڑکی رخصت ہو کے سسرال میں جاتی ہے تو ظاہر ہے گھر میں کچھ تو کام ہوتے ہیں نا، تو وہ باہر کے کام مرد کے ذمے ہوتے ہیں اور گھر کے کام عورت کے ذمے ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی نے حکم دیا گھر کے کام آپ کرو گی، باہر کے کاموں کے بارے میں حضرت علی کو حکم دیا کہ وہ آپ کریں گے، تو دونوں ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، مرد بھی عورت بھی۔ تو نارملی تو متوسط گھرانوں میں یہی ہوتا ہے، اور یہ بہو پر اتنی خدمت بہو کے اوپر لازم ہے شریعت میں کہ وہ بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھ جائے، بلکہ گھر کے فرد کی طرح رہے، جیسے سب خدمت کر رہے ہیں تو ویسے خدمت کرے۔ لیکن اس میں اتنا بوجھ اس کے اوپر ڈالنا کہ چلو ٹھیک ہے کبھی اجتماعی کھانا اس نے بنا لیا، کبھی کسی اور نے بنا لیا، یہ کہ اب اکلوتی بہو ہے، اب وہ جناب روزانہ 6-6 دیوروں کے کھانے پکا رہی ہے صبح دوپہر شام، تو یہ ظلم ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ کیونکہ اجتماعی جب رہتے ہیں تو اجتماعی میں سب ایک دوسرے کا خیال کر رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی پہ سارا ووٹ ڈال دیا جائے، جیسے ایسا نہیں ہوتا کہ اب تبلیغ جماعت میں نکلتے ہیں تو ایک ہی آدمی پہ سارا ووٹ ڈال دیا جائے، یا کوئی بھی پکنک کے لیے تفریح کے لیے جب سب لوگ اکٹھے نکلتے ہیں تو سب کام ایک دوسرے میں ڈیوائیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہو پہ اتنا ووٹ ڈال دینا کہ وہ ہر ایک کے کھانے بنائے گی، ہر ایک کے کپڑے دھوئے گی، یہ تو بالکل ہی غلط ہے۔ دیور کو چاہیے کہ بھائی تو اپنے کام خود کر لیا کرو، اگر وہ بھابھی اپنی خوشی سے کر دے تو اچھی بات ہے، نہیں تو آپ خود کیا کرو، اس کے اوپر کیوں ڈال رہے ہو یہ؟ نندوں کو تو چاہیے، وہ تو خود خاتون ہیں، ان کے تو ذمہ ہے کہ وہ خود اپنے کام خود کریں وہ۔ اور اگر کسی وقت بھابھی سارے نندوں کے کام کر لے تو پھر کوئی نند بھی بھابھیوں کے کام کرے، وہ ڈیوائیڈ کریں پھر اس کام کو۔ تو نارملی تو شریعت کا بھی یہی حکم ہے اور عرف میں بھی یہی چل رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی لڑکی کسی لینڈ لارڈ فیملی سے تعلق رکھتی ہے، بعض مالدار لوگ ہوتے ہیں تو ان کے گھروں میں نوکر چاکر ہوتے ہیں، لڑکیاں گھروں کے کام نہیں کرتی، اونچے گھرانوں کی لڑکیاں ہوتی ہیں، مالدار لڑکیاں ہوتی ہیں، تو پھر فقہا نے یہ بات واضح کی ہے کہ پھر ایسی صورت میں اس لڑکی سے جس کو آپ ایسے خاندان سے لے کر آ رہے ہیں اس سے آپ گھر کے کام نہیں لے سکتے، تو پھر شریعت میں اس لڑکی پر واجب نہیں ہے۔ تو اگر واقعی آپ اتنے لینڈ لارڈ فیملی سے آپ کا تعلق ہے کہ آپ کے گھر میں نوکر چاکر ہوتے ہیں، ڈرائیور ہوتے ہیں، اور یہ گھر میں کھانا صرف آپ لوگ بناتے تھے، باقی سارے کام نوکر چاکر سے لیے جاتے تھے، اور آپ کے والد نے کمال یہ کہ پہلے بتا بھی دیا کہ بھئی ہمارے گھر کا اسٹینڈرڈ یہ ہے، لیونگ اسٹینڈرڈ ہمارا اس طرح کا ہے کہ ہماری گھر کی عورتیں کام نہیں کرتی، ہم نوکر چاکر سے کام لیتے ہیں، تو اگر اللہ نے کسی کو مالی وسعت دی ہو تو یہ بھی ٹھیک ہے۔